61واں زبور، محافظت کے لیے درخواست۔ اے خدا میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ میں ہمیشہ تیرے خیمے میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سائے میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا تو نے میری منتیں قبول کی ہیں۔ تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی۔ وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر۔ یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا، تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں۔ 62واں زبور، خدا کی محافظت پر اعتماد۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے۔ وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے، وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیج ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ بھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ 63واں زبور، خدا کے لیے تڑپ۔ اے خدا تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی، تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سائے میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دانا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ پر جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں، وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے، وہ تلوار کے حوالے ہوں گے، وہ گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے۔ لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا، جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔
64वां ज़बूर, मुहाफ़ज़त के लिए दरखास्त। ऐ खुदा, मेरी फरियाद की आवाज सुन ले, मेरी जान को दुश्मन के खौफ से बचाए रख। शरीरों के खुफिया मशवरे से और बदकिरदारों के हंगामे से मुझे छुपा ले, जिन्होंने अपनी जबान तलवार की तरह तेज की और तल्ख बातों के तीरों का निशाना लिया है, ताकि उनको खुफिया मकामों में कामिल आदमी पर चलाएं। वो उनको नागहान उस पर चलाते हैं और डरते नहीं। वो बुरे काम का मुसम्मम इरादा करते हैं। वो फंदे लगाने की सलाह करते हैं। वो कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वो शरारतों को खोज खोज कर निकालते हैं। वो कहते हैं, हमने खूब खोज लगाया। उनमें से हर एक का बातिन और दिल अमीक है, लेकिन खुदा उन पर तीर चलाएगा। वो नाकाहान तीर से जख्मी हो जाएंगे और उन्हीं की जबान उनको तबाह करेगी। जितने उनको देखेंगे सब सर हिलाएंगे और सब लोग डर जाएंगे और खुदा के काम का बयान करेंगे और उसके तरीके अमल को बखूबी समझ लेंगे। सादिक खुदावंद में शादमान होगा और उस पर तवक्कुल करेगा, और जितने राज दिल हैं सब फख्र करेंगे। 65वां ज़बूर, सिताइश और शुक्रगुजारी। ऐ खुदा, सय्यून में तारीफ तेरी मुंतज़िर है और तेरे लिए मन्नत पूरी की जाएगी। ऐ दुआ के सुनने वाले, सब बशर तेरे पास आएंगे। बदअमाल मुझ पर गालिब आ जाते हैं, पर हमारी खताओं का कफ्फारा तू ही देगा। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बरगुज़ीदा करता और अपने पास आने देता है, ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से, यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा होंगे। ऐ हमारे निजात देने वाले खुदा, तू जो जमीन के सब किनारों का और समुंदर पर दूर दूर रहने वालों का तकिया है, खौफनाक बातों के जरिए से तू हमें सदाकत से जवाब देगा। तू कुदरत से कमर बस्ता होकर अपनी कुव्वत से पहाड़ों को इस्तेहकाम बख्शता है। तू समुंदर के और उसकी मौजों के शोर को और उम्मतों के हंगामे को मौकूफ कर देता है। जमीन की इंतहा के रहने वाले तेरे मोजिजों से डरते हैं। तू मतलाए सुबह को और शाम को शादमानी बख्शता है। तू जमीन पर तवज्जो करके उसे सैराब करता है। तू उसे खूब मालामाल कर देता है। खुदा का दरिया पानी से भरा है। जब तू जमीन को यूं तैयार कर लेता है तो उनके लिए अनाज मुहैया करता है। तू उसकी रेघारियों को खूब सैराब करता और उसकी मेंढों को बिठा देता है। तू उसे बारिश से नरम करता है और उसकी पैदावार में बरकत देता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। वो बेअबान की चरागाहों पर टपकता है और पहाड़ियां खुशी से कमर बस्ता है। चरागाहों में झुंड के झुंड फैले हुए हैं। वादियां अनाज से ढकी हुई हैं। वो खुशी के मारे ललकारती और गाती हैं। 66वां ज़बूर, सिताइश और शुक्रगुजारी का नगमा। ऐ सारी जमीन, खुदा के हजूर खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ। सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो। खुदा से कहो, तेरे काम क्या ही मुहीब है। तेरी बड़ी कुदरत के बाइस तेरे दुश्मन आजिज़ी करेंगे। सारी जमीन तुझे सिजदा करेगी और तेरे हजूर गाएगी। वो तेरे नाम के गीत गाएंगे। आओ और खुदा के कामों को देखो। बनी आदम के साथ वो अपने सलूक में मुहीब है। उसने समुंदर को खुश्क जमीन बना दिया। ज़बूर 67वां। खुदा हम पर रहम करे और हमको बरकत बख्शे और अपने चेहरा को हम पर
जलवा गर फरमाए, ताकि तेरी राह जमीन पर जाहिर हो जाए और तेरी निजात सब कौमों पर। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। उम्मतें खुश हों और खुशी से ललकारें, क्योंकि तू रास्ती से लोगों की अदालत करेगा और जमीन की उम्मतों पर हुकूमत करेगा। ऐ खुदा, लोग तेरी तारीफ करें, सब लोग तेरी तारीफ करें। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। खुदा हमको बरकत देगा और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। जबूर 68वां। खुदा उठे, उसके दुश्मन परागंदा हों, उससे अदावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है, वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है, वैसे ही शरीर खुदा के हजूर फना हो जाएं। लेकिन सादिक खुशी मनाएं, वो खुदा के हजूर शादमान हों, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाएं। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदा सराई करो। सहरा के सवार के लिए शाहरा तैयार करो। उसका नाम याहा है और तुम उसके हजूर शादमान हो। खुदा अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। वो कैदियों को आजाद करके इकबाल मंद करता है। लेकिन सरकश खुश्क जमीन में रहते हैं। ऐ खुदा, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू बियाबान में से गुजरा, तो जमीन कांप उठी। खुदा के हजूर आसमान गिर पड़े, बल्कि कोहे सीना भी खुदा के हजूर, इस्राएल के खुदा के हजूर कांप उठा। ऐ खुदा, तूने खूब मी बरसाया, तूने अपनी खुश्क मेरास को ताजगी बख्शी। तेरे लोग उसमें बसने लगे। ऐ खुदा, तूने अपने फैज से गरीबों के लिए उसे तैयार किया। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो भाग जाते हैं, और औरत घर में बैठी बैठी लूट का माल बांटती है। जब तुम भेड़ सालों में पड़े रहते हो, तो उस कबूतर की मानिंद होगे, जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मंढे हुए हों। जब कादरे मुतलिक ने बादशाहों को उसमें परागंदा किया, तो ऐसा हाल हो गया गोया सलमोन पर बर्फ पड़ रही थी। वसन का पहाड़ खुदा का पहाड़ है। वसन का पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो, जिसे खुदा ने अपनी सकूनत के लिए पसंद किया है? बल्कि खुदावंद उसमें अबद तक रहेगा। खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजार हा हजार हैं। खुदावंद जैसा कोहे सीना में, वैसा ही उनके दरमियान मकदस में है। तूने आलमे बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो,
जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है, और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद ने फरमाया, मैं उनको बसन से निकाल लाऊंगा, मैं उनको समुंदर की तह से निकाल लाऊंगा, ताकि तू अपना पांव खून से तर करे और तेरे दुश्मन तेरे कुत्तों के मुंह का नवाला बने। ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मकदस में मेरे खुदा मेरे बादशाह की आमद। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले। दफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। तुम जो इस्राएल के चश्मा से हो, खुदावंद को मुबारक कहो। हाँ, मजमा में खुदा को मुबारक कहो। वहां छोटा बिन्यामीन उनका हाकिम है। यहूदा के उमरा और उनके मुशीर, जुबलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ऐ खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। तू निस्तान के जंगली जानवरों को धमका दे, सांडों के गौल को और कौमों के बछड़ों को, जो चांदी के सिक्कों को पामाल करते हैं। उसने जंगजू कौमों को परागंदा कर दिया है। उमरा मिस्र से आएंगे, कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। ऐ जमीन की मुमलकतो, खुदा के लिए गाओ, खुदावंद की मदा सराई करो, उसकी जो कदीम फलकुल अफलाक पर सवार है। देखो, वो अपनी आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज में कुदरत है। खुदा ही की ताजीम करो, उसकी हशमत इस्राएल में है और उसकी कुदरत अफलाक पर। ऐ खुदा, तू अपने मुकद्दसों में मुहीब है। इस्राएल का खुदा ही अपने लोगों को जोर और तवानाई बख्शता है। खुदा मुबारक हो। 69वां ज़बूर। मदद के लिए पुकार। ऐ खुदा, मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूं, जहां खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूं, जहां सैलाब मेरे सर पर से गुजरते हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया। मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सर के बालों से ज्यादा हैं। मेरी हलाकत के ख्वाहां और नाहक दुश्मन जबरदस्त हैं, पस जो मैंने छीना नहीं मुझे देना पड़ा। ऐ खुदा, तू मेरी हिमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं है। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरी आस रखने वाले मेरे सबब से शर्मिंदा ना हो। ऐ इस्राएल के खुदा, तेरे तालिब मेरे सबब से रुस्वा ना हो, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मुलामत उठाई है। शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूं और अपनी मां के फर्जंदों के नजदीक अजनबी, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मुलामत करने वालों की मुलामतें मुझ पर आ पड़ी। मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मुलामत का बायस हुआ। जब मैंने टाट ओढ़ा
تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا۔ پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں۔ لیکن اے خداوند، تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے۔ اے خدا، اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے۔ مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھنسنے نہ دے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے۔ میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤ مجھے نگل نہ جائے، اور پاتال مجھ پر اپنا منہ بند نہ کر لے۔ اے خداوند، مجھے جواب دے، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو۔ اپنے بندے سے روپوشی نہ کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ جلد مجھے جواب دے، میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے۔ میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے۔ تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے۔ میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں۔ ملامت نے میرا دل توڑ دیا۔ میں بہت اداس ہوں، اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے، پر کوئی نہ تھا، اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا، پر کوئی نہ ملا۔ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا ہو جائے، اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے۔ ان کی آنکھیں تاریک ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، اور ان کی کمریں ہمیشہ کانپتی رہیں۔ اپنا غضب ان پر انڈیل دے، اور تیرا شدید قہر ان پر آ پڑے۔ ان کا مسکن اجڑ جائے، ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے، کیونکہ وہ اس کو جسے تو نے مارا ہے ستاتے ہیں، اور جن کو تو نے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچا کرتے ہیں۔ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا، اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں۔ ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں، اور صادقوں کی ساتھ مندرج نہ ہوں۔ لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں۔ اے خدا، تیری نجات مجھے سربلند کرے۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا، اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ یہ خداوند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا، بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ۔ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں۔ اے خدا کے طالبو، تمہارے دل زندہ رہیں، کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔ آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں، اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے، کیونکہ خدا صیون کو بچائے گا اور یہودا کے شہروں کو بنائے گا، اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے۔ اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی، اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے۔ 70واں زبور، مدد کے لیے پکار۔ اے خدا، مجھے چھڑانے کے لیے، اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں، وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں۔ جو میرے نقصان سے خوش ہیں، وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ آہا ہا ہا کرنے والے اپنی رسوائی کی وجہ سے پسپا ہوں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں۔ تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں، خدا کی تمجید ہو۔ پر میں غریب اور محتاج ہوں۔ اے خدا، میرے پاس جلد آ۔ میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے خداوند، دیر نہ کر۔ 71واں زبور، عمر رسیدہ آدمی کی دعا۔ اے خداوند، تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا۔ میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو، جہاں میں برابر جا سکوں،
تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا، تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے۔ سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا، میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اے خدا، مجھ سے دور نہ رہ۔ اے میرے خدا، میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائیں۔ میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں، لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ میرا منہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں۔ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا، میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا، جب میں بڈھا اور سرسفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں۔ اے خدا، تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا، تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے۔ اے میرے خدا، میں بربط پر تیری سچائی کی حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس، میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ جب میں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہایت شادمان ہوں گے، اور میری جان بھی جس کا تو نے فدیہ دیا ہے، اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشیمان ہوئے ہیں۔ 72واں زبور، بادشاہ کے لیے دعا۔ اے خدا، بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادے کو اپنی صداقت عطا فرما۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کی اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہیں، لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ وہ کٹی ہوئی گھاس پر میہ کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گی، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے۔ سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے۔
बल्कि सब बादशाह उसके सामने सरनगू होंगे। कुल कौमें उसकी मुती होंगी, क्योंकि वो मोहताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार नहीं छुड़ाएगा। वो गरीब और मोहताज पर तरस खाएगा और मोहताजों की जान को बचाएगा। वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म और जबर से छुड़ाएगा और उनका खून उसकी नजर में बेशकीमत होगा। वो जीते रहेंगे और सबा का सोना उसको दिया जाएगा। लोग बराबर उसके हक में दुआ करेंगे। वो दिन भर उसे दुआ देंगे। जमीन में पहाड़ों की चोटियों पर अनाज की इफरात होगी। उनका फल लुबनान के दरख्तों की तरह झूमेगा और शहर वाले जमीन की घास के मानिंद हरे भरे होंगे। उसका नाम हमेशा कायम रहेगा। जब तक सूरज है उसका नाम रहेगा और लोग उसके वसीले से बरकत पाएंगे। सब कौमें उसे खुशनसीब कहेंगी। खुदावंद खुदा इस्राएल का खुदा मुबारक हो। वही अजीब व गरीब काम करता है। उसका जलील नाम हमेशा के लिए मुबारक हो और सारी जमीन उसके जलाल से मामूर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दाऊद बिन यसी की दुआएं तमाम हुई। तीसरी किताब 73वां ज़बूर। खुदा का अदल। बेशक खुदा इसराइल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे। मेरे कदम करीबन लग़ज़िश खा चुके थे, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबाल मंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जान कनी नहीं, बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है। वो और आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते, ना और लोगों की तरह उन पर आफत आती है। इसलिए गुरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुलब्बस हैं। उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं। वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जबानें जमीन की सैर करती हैं। इसलिए उसके लोग इस तरफ रुजू होते हैं और जी भरकर पीते हैं। वो कहते हैं, खुदा को कैसे मालूम है? क्या हक ताला को कुछ इल्म है? इन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने अबस अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तंबीह पाता हूं। अगर मैं कहता कि यूं कहूंगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं, तो ये मेरी नजर में दुश्वार था, जब तक कि मैंने खुदा के मकदिस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए, वो हादिसों से बिल्कुल फना हो गए। जैसे जाग उठने वाला ख्वाब को, वैसे ही तू ऐ खुदावंद जाग कर उनकी सूरत को नाचीज जानेगा। क्योंकि मेरा दिल रंजीदा हुआ और मेरा जिगर छिद गया था। मैं बेअक्ल और जाहिल था, मैं तेरे सामने जानवर की मानंद था, तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूं। तूने मेरा दाहिना हाथ पकड़ रखा है। तू अपनी मसलहत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। आसमान पर तेरे सिवा मेरा कौन है और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। गो मेरा जिस्म और मेरा दिल जायल हो जाएं, तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। क्योंकि देख, वो जो तुझसे दूर हैं फना हो जाएंगे। तूने उन सबको जिन्होंने तुझसे बेवफाई की
ہلاک کر دیا ہے، لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ 74واں زبور، قومی چھٹکارے کے لیے مناجات۔ اے خدا، تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا؟ تیری چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑک رہا ہے؟ اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوہ سیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر۔ اپنے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بڑھا، یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں۔ تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں، نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں۔ وہ ان آدمیوں کی مانند تھے جو گنجان درختوں پر کلہاڑے چلاتے ہیں، اور اب وہ اس کی ساری نقش کاری کو کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بالکل توڑے ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے، اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے، ہم ان کو بالکل ویران کر ڈالیں۔ انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے۔ ہمارے نشان نظر نہیں آتے، اور کوئی نبی نہیں رہا، اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا۔ اے خدا، مخالف کب تک تانا زنی کرتا رہے گا؟ کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا؟ تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے؟ اپنا داہنا ہاتھ بغل سے نکال اور پناہ کر۔ خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے، جو زمین پر نجات بخشتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے، تو پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے۔ تو نے لویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے، تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہی ہے، نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا۔ زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں، گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے۔ اے خداوند، اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانا زنی کی ہے، بے وقوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے۔ اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالے نہ کر، اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اپنے عہد کا خیال فرما، کیونکہ زمین کے تاریک مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں۔ مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے، غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں۔ اٹھ اے خدا، آپ ہی اپنی وکالت کر۔ یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانا زنی کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا، تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے۔ 75واں زبور، خدا منصف ہے۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیرا نام نزدیک ہے۔ لوگ تیرے عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا۔ زمین اور اس کے سب باشندے گداز ہو گئے ہیں، میں نے اس کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے۔ میں نے مغروروں سے کہا غرور نہ کرو، اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو۔ اپنا سینگ اونچا نہ کرو، گردن کشی سے بات نہ کرو، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے۔
وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے اور خداوند اسی میں سے انڈیلتا ہے۔ بے شک اس کی تلچھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پیئیں گے، لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا۔ میں یعقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا، اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔ 76واں زبور۔ خدا فاتح ہے۔ خدا یہودا میں مشہور ہے، اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے۔ سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن۔ وہاں اس نے برق کمان کو اور ڈھال اور تلوار اور سامان جنگ کو توڑ ڈالا۔ تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے۔ مضبوط دل لٹ گئے، وہ گہری نیند میں پڑے ہیں، اور زبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ آیا۔ اے یعقوب کے خدا، تیری جھڑکی سے رت اور گھوڑے دونوں پر موت کی نیند طاری ہے۔ فقط تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو نے آسمان پر سے فیصلہ سنایا، زمین ڈر کر چپ ہو گئی۔ جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے، بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا، اور تو غضب کے بقیہ سے کمر بستہ ہوگا۔ خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو، اور سب جو اس کے گرد ہیں وہ اسی کے لیے جس سے ڈرنا واجب ہے ہدیے لائیں۔ وہ عمرہ کی روح کو قبض کرے گا، وہ زمین کے بادشاہوں کے لیے محیب ہے۔ 77واں زبور۔ مصیبت کے وقت تسلی۔ میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا، خدا ہی کے حضور بلند آواز سے، اور وہ میری طرف کان لگائے گا۔ اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا ہوں اور میری جان نڈھال ہے۔ تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بےتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا۔ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانے کے برسوں پر سوچتا رہا۔ مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں۔ میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے، کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا، یہ میری ہی کمزوری ہے۔ میں تو حق تعالی کی قدرت کے زمانے کو یاد کروں گا، میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اے خدا، تیری راہ مقدس میں ہے، کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے، تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی، تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم بنی یعقوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ اے خدا، سمندروں نے تجھے دیکھا، سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے، گہراؤ بھی کانپ اٹھے، بدلیوں نے پانی برسایا، افلاک سے آواز آئی، تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے۔ بگولے میں تیری رات کی آواز تھی، برق نے جہان کو روشن کر دیا، زمین لرزی اور کانپی، تیری راہ
سمندر میں ہے، تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں، اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلے سے گلے کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ 78واں زبور۔ خدا اور اس کے لوگ۔ اے میرے لوگوں، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم موئے میں کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا، اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دے، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ بنی افراہیم مسلح ہو کر اور کمانی رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے، انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے۔ اس نے ملک مصر میں زون کے علاقے میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے۔ اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی راہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے۔ اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا، تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگی۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ بس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان میں پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنا بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا۔ بس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو
दहशत से तमाम कर दिया। जब वो उनको कत्ल करने लगा तो वो उसके तालिब हुए और रुजू होकर दिलो जान से खुदा को ढूंढने लगे, और उनको याद आया कि खुदा उनकी चट्टान और हक ताला उनका फिदिया देने वाला है। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से उसकी खुशामद की और अपनी जबान से उससे झूठ बोला, क्योंकि उनका दिल उसके हजूर दुरुस्त न था और वो उसके अहद में वफादार न निकले। लेकिन वो रहीम होकर बदकारी मुआफ करता है और हलाक नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गजब को भड़कने नहीं देता, और उसे याद रहता है कि ये महज बशर हैं, यानी हवा जो चली जाती है और फिर नहीं आती। कितनी बार उन्होंने बियाबान में उससे सरकशी की और सहरा में उसे आजुर्दा किया, और वो फिर खुदा को आजमाने लगे, और उन्होंने इसराइल के कद्दूस को नाराज किया। उन्होंने उसके हाथ को याद न रखा, न उस दिन को जब उसने फिदिया देकर उनको मुखालिफ से रिहाई बख्शी। उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए और जुअन के इलाके में अपने अजायब और उनके दरियाओं को खून बना दिया, और वो अपनी नदियों से पी न सके। उसने उन पर मच्छरों के गौल भेजे जो उनको खा गए, और मेंढक जिन्होंने उनको तबाह कर दिया। उसने उनकी पैदावार कीड़ों को और उनकी मेहनत का फल टिड्डियों को दे दिया। उसने उनकी ताकों को ओलों से और उनके गूलर के दरख्तों को पाले से मारा। उसने उनके चौपायों को ओलों के हवाले किया और उनकी भेड़ बकरियों को बिजली के। उसने अजाब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत, गैज़ व ग़ज़ब और बला को उन पर नाजिल किया। उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया और उनकी जान मौत से न बचाई, बल्कि उनकी जिंदगी वबा के हवाले की। उसने मिस्र के सब पैलौठों को, यानी हाम के मस्कनों में उनकी कुवत के पहले फल को मारा, लेकिन वो अपने लोगों को भेड़ों की मानिंद ले चला और बियाबान में गल्ले की मानिंद उनकी रहनुमाई की, और वो उनको सलामत ले गया और वो ना डरे। लेकिन उनके दुश्मनों को समुंदर ने छुपा लिया और वो उनको अपने मकदस की सरहद तक लाया, यानी उस पहाड़ तक जिसे उसके दाहिने हाथ ने हासिल किया था। उसने और कौमों को उनके सामने से निकाल दिया, जिनकी मीरास जरीब डालकर उनको बांट दी और जिनके खैमों में इसराइल के कबीलों को बसाया। तो भी उन्होंने खुदा ताला को आजमाया और उससे सरकशी की और उसकी शहादतों को ना माना, बल्कि बरकश्ता होकर अपने बाप दादा की तरह बेवफाई की और धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ को झुक गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मकामों के बाइस उसका कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूरतों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गजबनाक हुआ और इसराइल से सख्त नफरत की, सो उसने सहला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमे को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुव्वत को असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाले कर दिया और वो अपनी मीरास से गजबनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कवारियों के सुहाग ना गाए गए। उनके काहिन तलवार से मारे गए और उनकी बेवाओं ने नोहा न किया। तब खुदावंद गोया नींद से जाग उठा, उस जबरदस्त आदमी की तरह जो मैं के सबब से ललकारता हूँ, और उसने अपने मुखालिफों को मार कर पसपा कर दिया। उसने उनको हमेशा के लिए रुसवा किया और उसने यूसुफ के खैमे को छोड़ दिया और इफ्राइम के कबीले को न चुना, बल्कि यहूदा के कबीले को चुना, उसी कोहे सयून को जिससे उसको मोहब्बत थी, और अपने मुकद्दस पहाड़ों की मानिंद तामीर किया और जमीन की मानिंद
جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے بندے داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ 79واں زبور، قومی چھٹکارے کے لیے مناجات۔ اے خدا، قومیں تیری میراث میں گھس آئی ہیں، انہوں نے تیری مقدس ہیکل کو ناپاک کیا ہے، انہوں نے یروشلیم کو کھنڈر بنا دیا ہے، انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسوں کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے۔ انہوں نے ان کا خون یروشلیم کے گرد پانی کی طرح بہایا اور کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا۔ ہم اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ کے لیے ناراض رہے گا؟ کیا تیری غیرت آگ کی طرح بھڑکتی رہے گی؟ اپنا قہر ان قوموں پر جو تجھے نہیں پہچانتی اور ان مملکتوں پر جو تیرا نام نہیں لیتی انڈیل دے، کیونکہ انہوں نے یعقوب کو کھا لیا اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو ہمارے خلاف یاد نہ کر۔ تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے، کیونکہ ہم بہت پست ہو گئے ہیں۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر، اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ تیرے بندوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے۔ قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے، اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے۔ اے خداوند، ہمارے پڑوسیوں کی تانا زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہے ہیں، الٹی 7 گنا انہی کے دامن میں ڈال دے۔ تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے، ہم پشت در پشت تیری ستائش کریں گے۔ 80واں زبور، قوم کی بحالی کے لیے التجا۔ اے اسرائیل کے چوپان، تو جو گلے کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے، کان لگا۔ تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے، جلوہ گر ہو۔ افرایم و بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ۔ اے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، تو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا؟ تو نے ان کو آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کثرت سے آنسو ہی دیے۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہنستے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو مصر سے ایک تاک لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا۔ تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی، اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔ پہاڑ اس کے سائے میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیوداروں کی مانند تھی۔ اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فرات تک۔ پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں؟ جنگلی سوار اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں، پھر متوجہ ہو۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ، اور اس تاک کی نگہبانی فرما اور اس پودے کی بھی
جسے تیرے داہنے ہاتھ میں لگایا ہے، اور اس شاخ کی جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ یہ آگ سے جلی ہوئی ہے، یہ کٹی پڑی ہے، وہ تیرے منہ کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیرا ہاتھ تیری داہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے، تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ 81واں زبور، عید کے لیے نغمہ۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ، اور دل نواز ستار اور بربت، نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے۔ اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا۔ میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا، میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا، اس کے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھوٹ گئے۔ تو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا، میں نے رات کے پردے میں سے تجھے جواب دیا، میں نے تجھے مریبا کے چشمے پر آزمایا۔ اے میرے لوگو سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ اے اسرائیل، کاش کہ تو میری سنتا۔ تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو، اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں، جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی، اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا۔ پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا، تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے، اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا۔ میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا، اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ خداوند سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے، اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا۔ وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا، اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا۔ 82واں زبور، خدا سب سے اعلیٰ فرما روا ہے۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو، اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ 83واں زبور، اسرائیل کے دشمنوں کی شکست کے لیے التجا۔ اے خدا خاموش نہ رہ، اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں، اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں، اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں،
کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایک آ کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے۔ وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، مواب اور ہاجری، جبل اور امون اور امالیق، فلسطین اور سور کے باشندے۔ اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے، انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے۔ تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادی کسون میں سیسرا اور یابین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے۔ وہ گویا زمین کی کھاد ہو گئے، ان کے سرداروں کو اوریب اور زئیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو ذبح اور ذلمنا کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ اے میرے خدا، ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے، اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلے کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے، تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ اے خداوند، ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر، تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں، وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ 84واں زبور۔ خدا کے مسکن کے لیے تڑپ۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، اے میرے بادشاہ اور میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن۔ اے یعقوب کے خدا، کان لگا۔ اے خدا، اے ہمارے سپر، دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ 85واں زبور۔ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دعا۔ اے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے، تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں، تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا، تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟
اے خداوند تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کرے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ 86واں زبور۔ مدد کے لیے پکار۔ اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا اپنے بندے کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے، اور اپنی سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں، اور تیری سنتیں بے مثال ہیں۔ یا رب سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا۔ میں ابد تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے، اور تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ اے خدا مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں، اور تند خو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر۔ اپنے بندے کو اپنی قوت بخش، اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ 87واں زبور۔ یروشلیم کی تعریف میں۔ اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے۔ خداوند سیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اے خدا کے شہر، تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ میں رہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں۔ فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا، بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور حق تعالی خود اس کو قیام بخشے گا۔ خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا۔
گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں۔ 88واں زبور، مدد کے لیے پکار۔ اے خداوند، میری نجات دینے والی خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے۔ میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں۔ میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤں میں، اندھیری جگہ میں، پاتال کی تہ میں رکھا ہے۔ مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے۔ تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ تو نے میرے جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا۔ میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی۔ اے خداوند، میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں۔ کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ کیا تیری شفقت کا چرچا گور میں ہوگا یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں؟ پر اے خداوند، میں نے تو تیری دہائی دی ہے، اور صبح کو میری دعا تیرے حضور پہنچے گی۔ اے خداوند، تو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے؟ تو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں۔ میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا۔ تیرا قہر شدید مجھ پر آ پڑا، تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا۔ اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا، اس نے مجھے بالکل گھیر لیا۔ تو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا اور میری جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ داؤد کے ساتھ خدا کا وعدہ۔ اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا۔ دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا۔ پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے داہنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا، تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے ابد تک قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے۔ اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں، اگر وہ میرے آئین کو توڑے اور میرے فرمان کو نہ مانے، تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا۔ لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں،
میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا، اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ بادشاہ کی شکست پر نوحہ۔ لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، تو اپنے ممسوح سے ناراض ہوا ہے، تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا، تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا، تو نے اس کی سب باڑوں کو توڑ ڈالا، تو نے اس کے قلعوں کو کھنڈر بنا دیا۔ سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا۔ تو نے اس کے مخالفوں کے داہنے ہاتھ کو بلند کیا، تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا۔ تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا۔ تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے، تو نے اسے شرم آلود کر دیا ہے۔ رہائی کے لیے التجا۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ، میرا قیام ہی کیا ہے۔ تو نے کیسی بطالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا۔ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پاتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ یا رب، تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تو نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ یا رب، اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر۔ میں تو سب زبردست قوموں کی تانا زنی اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے ممسوح کے قدم قدم پر کیسی تانا زنی کی ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو۔ آمین ثم آمین۔ چوتھی کتاب 90واں زبور۔ خدا اور بنی نوع انسان کے بارے میں۔ یا رب، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ کا رہا ہے، اس سے بیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا۔ ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے بنی آدم، لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہے، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے، تو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں۔ کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے۔ ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس، تو بھی ان کی رونق محض مشقت اور غم ہے، کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں۔ تیرے قہر کی شدت کو کون جانتا ہے، اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غضب کو۔ ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں۔ اے خداوند، باز آ، کب تک؟ اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ صبح کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر، تاکہ ہم عمر بھر خوش و خرم رہیں۔ جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے، اتنی ہی خوشی ہم کو عنایت کر۔ تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے، ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے
قیام بخش. ہاں، ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بخش دے.